بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ بہت فضائل پر بھی مشتمل ہے اور اس کی خاصیت جو ہے طلسماتی بہت زیادہ ہے۔ آج انسان کو اس کی افادیت کا نہیں پتہ، اس لیے ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ہمارے بچے کو یاد ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اگر اس کا پتہ ہے تو عرب کے معاشرے کے ان لوگوں کو پتہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو ایک مشرک کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اپنے رب کے جو آپ پر اترا ہے کلام وہ گیت ہمیں سنائیں۔ اب اسے تو گیت لگتا تھا کیونکہ عرب کا معاشرہ گیت کا قائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کلام الہی نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی لمحے کیونکہ سورہ اخلاص کا نزول ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک کو کلام الہی سورہ اخلاص سنائی۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ جب اس نے سنا تو وہ ایک دم کہنے لگا یہ جو کلام ہے یہ انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اب اس نے جو ہے نعم الہ الہم بہترین الہ ہے وہ جس کا یہ کلام ہے۔ اب یہ اس نے اتنی تعریف کی اللہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اس آیت کو دیکھیں، یہ مشرک سمجھ گئے کیونکہ عربی جانتا تھا، عربی اس کو پتہ تھا کہ اس کے اندر کیا تاثیر ہے، تو یہ مشرک سمجھ گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا ایک اونٹ ہدیہ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں کہ اس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اس آیت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ جو ہے ابھی جبرائیل تشریف لائے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں 87,000 اونٹ اللہ نے متعین کر دیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر اتنا خرچ کیا۔ اب وہ ایک اونٹ لے کر نکلا تو صحابہ کرام اس پر خرچ کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے وہ جب وہاں سے باہر نکلا صحرا کی طرف تو صحابہ نے اتنا صدقہ خیرات کیا تھا کہ 2000 اونٹ اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ صفوۃ الرحمن کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 بار پڑھے گا اسے کلام الہی قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب آپ 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں تو آپ کو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی 3 نزول کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے موضوع اتارے ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک یوم آخرت۔ جو توحید ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے سلوس قرآن جو ہے توحید ہے، اب وہ توحید ساری اس کے اندر موجود ہے۔ فیہ صفت الرحمن اسے کہا گیا، اس میں اللہ کی صفت الہی ہے۔ اب وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ فوت ہوئے مدینہ میں، آپ تبوک کی طرف تھے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ رک جائیں، ابھی آپ نے جو ہے جنازہ پڑھانا ہے، آپ کے صحابی کا جنازہ آپ کے پاس آئے گا، بیمار تھے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پوچھا ہے جبرائیل یہ اس کو اتنا بڑا اعزاز ملا کس وجہ سے؟ فرمایا یہ سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد سے محبت کرتے تھے۔ ہر رکعت میں امام ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہر رکعت میں وہ دیگر تلاوت کے ساتھ سورہ اخلاص لازم پڑھتے تھے۔ یہ نہیں ہماری طرح ہمارا 70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے اسے قل هو اللہ احد کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ بھی غلط پڑھتا ہے، وہ بھی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ صحابی محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کے وہ عامل بن گئے، یعنی اس کے ساتھ فرشتے محبت کرنے لگے۔ اب یہاں 2 باتیں پتہ چلی، 2 باتیں اس واقعے سے۔ امام ابن کثیر اور ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، طبرانی کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، امام ترمذی بھی اس کو لائے ہیں، اب امام طبرانی بھی لائے ہیں۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلیں۔ ایک وظیفے کی شکل میں کلام کی کوئی صورت پڑھنا جائز ہے، صحابی نے بڑی مختص کر لی نا اپنے لیے، آپ بھی مختص کر سکتے ہیں۔
مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، عشاء کے بعد تبارک الذی پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، فلاں آیت کا پڑھنا، فلاں سورت کا پڑھنا، یہ جائز ہے۔ ایک دوسرا جو جس سورت کو آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کے فرشتے، اس کی جنات اس کے ساتھ محبین ہو جاتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کی اتنی تاثیر ہے کہ ہر آیت کا اللہ نے الگ تاثیر رکھی ہے، لیکن جامع اگر اس کو پڑھیں، آپ مشکل ترین گھڑی میں مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ اونچی آواز سے تنہا ہیں، لوگوں میں ہیں تو آہستہ پڑھیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو رات کو لیٹے ہوئے سورہ اخلاص 100 بار پڑھتا ہے، دائیں کروٹ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے کہیں گے جیسے ہی قبر میں اترے گا، قبر میں بھی اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں قبر میں دائیں طرف والی کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی، یہ سورہ اخلاص کی برکت سے، اور اللہ فرمائیں گے میرے بندے دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ بڑی طلسماتی صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ساری توحید ہے۔ اللہ کا جتنا تعارف ہے اس صورت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کا کل تعارف پہلی آیات، دوسری آیات، تیسری آیات۔ اللہ رب العزت نے عقائد کی اصلاح اس کے اندر رکھی ہے، جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے باطل عقائد کے لوگ ہیں، آپ اس میں دیکھیے کہ چاہے وہ کمیونسٹ ہیں، ان کا بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم دریو کہتے ہو، اللہ نہیں ہے، احد، اللہ ایک ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا اللہ الصمد، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، اسے وزیر مشیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس نے جو یہودی اور نصارہ کہتے ہیں عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ نے کہا لم یولد ولم یولد، ہے ہی نہیں، نہ اس سے کوئی جناح، نہ اس سے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اولاد کمزوری ہوتی ہے انسان کی، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اور وہ کفوا احد ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کریں، آپ کو مشکلات درپیش ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس کو صحیح سیکھیں۔ نماز کے اندر اس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ زیادہ بار پڑھ لیں، ایک بار نہیں تو 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، آپ زیادہ صورتوں کو سیکھیں، لیکن سورہ اخلاص کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو حل کرے گا۔ آپ کبھی پریشانیوں میں اس کو پڑھیں گے، دیکھیں ایک بار بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، چند مرتبہ چاہے آپ 70 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس سورت سے زیادہ جامع اللہ کی تعارف کی آیت کوئی نہیں ہے، سورہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو سلوس قرآن کہا۔ مردوں پر ہم پڑھتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، کیوں کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10ویں قرآن کے برابر ہے، ایک بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں گے، 30 پاروں کے برابر اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز ہمارے معاشرے میں کثرت سے ایک سورہ اخلاص سے محبت۔ ابھی عرب کا معاشرہ جو ہے وہ عربی جانتے ہیں، اس کے معنی کو ہم اجن کے لوگ جیسے پہلے بتایا اس پر زندگی گزار دیتے ہیں، صحیح طرح جانتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، تلفظ ادا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتا، اس لیے پھر ہمیں اس سے انسانیت نہیں ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نجات لازم کرتے ہیں، کیونکہ صحابے کی روایت موجود ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔